بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قاہرہ سے 1.5-2 میل دور، جہاں ایک طرف ریت کے ٹیلے اور باقی ہر طرف صحرا ریت کے سمندر کی مانند افق تک پھیلا ہوا تھا، انسانوں کے سمندر تلے دب گیا تھا۔ یہ لاکھوں انسانوں کا ہجوم تھا۔ ان میں شتر سوار بھی تھے اور گھڑ سوار بھی۔ بہت سے لوگ گدھوں پر بھی سوار تھے۔ تعداد ان کی زیادہ تھی جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ لاتعداد ہجوم 4-5 دنوں سے صحرا کی اس وسعت میں جمع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ قاہرہ کے بازاروں میں بھیڑ اور رونق زیادہ ہو گئی تھی۔ سرائے بھر گئی تھی۔ یہ لوگ دور دور سے اس سرکاری منادی پر آئے تھے کہ 6-7 روز بعد قاہرہ کے مضافاتی ریگستان میں مصری فوج گھڑ سواری، شتر سواری، دوڑتے گھوڑوں اور اونٹوں سے تیر اندازی اور بہت سے جنگی کمالات کا مظاہرہ کرے گی۔ منادی میں یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ غیر فوجی لوگ بھی ان مظاہروں میں جس کسی کو چاہیں تیغ زنی، کشتی، دوڑتے گھوڑوں کی لڑائی اور تیر اندازی وغیرہ کے لیے للکار کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ منادی صلاح الدین ایوبی نے کرائی تھی۔ اس کے 2 مقاصد تھے، ایک یہ کہ لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کی ترغیب ملے گی، اور دوسرے یہ کہ جو لوگ ابھی تک سلطان کو فوجی لحاظ سے کمزور سمجھتے ہیں ان کے شکوک رفع ہو جائیں۔ سلطان ایوبی کو جب یہ اطلاع ملنے لگی کہ لوگ 6 روز پہلے ہی تماشا گاہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا، مگر علی بن سفیان پریشان سا نظر آتا تھا۔ اس نے سلطان کے آگے اس پریشانی کا اظہار کر بھی دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے مسرت سے اسے کہا تھا، اگر تماشائیوں کی تعداد لاکھ ہو جائے تو ہمیں 5000 سپاہی تو مل ہی جائیں گے۔ محترم امیر، علی بن سفیان نے کہا، میں تماشائیوں کے ہجوم کو کسی اور زاویے سے دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر تماشائیوں کی تعداد 1 لاکھ ہوئی تو اس میں 1000 جاسوس ہوں گے۔ دیہات سے عورتیں بھی آ رہی ہیں، ان میں زیادہ تر سوڈانی ہیں۔ ان میں اکثر کا رنگ اتنا گورا ہے کہ عیسائی عورت ان میں چھپ سکتی ہے۔ میں تمہاری اس مشکل کو اچھی طرح سمجھتا ہوں علی، سلطان نے کہا، لیکن تم جانتے ہو کہ میں نے جس میلے کا انتظام کیا ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ تم اپنے محکمے کو اور زیادہ ہوشیار کر دو، میں اس کے حق میں ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، یہ میلہ بہت ہی ضروری ہے۔ میں نے اپنی پریشانی آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بتائی، صرف یہ اطلاع پیش کی ہے کہ یہ میلہ اپنے ساتھ کیا خطرہ لا رہا ہے۔ قاہرہ میں عارضی قہوہ خانے کھل گئے ہیں جو ساری رات شائقین سے بھرے رہتے ہیں۔ تماشائیوں میں سے بعض نے شہر کے باہر خیمے نصب کر لیے ہیں۔ میرے گروہ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ ان میں بھی قمار بازوں اور عصمت فروشوں کے خیمے موجود ہیں۔ کل میلے کا دن ہے۔ ناچنے گانے والیوں نے تماشائیوں سے دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیے ہیں۔ میلہ ختم ہو جائے گا تو یہ غلاظت بھی ہجوم کے ساتھ ہی صاف ہو جائے گی، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں اس پر پابندی عائد نہیں کرنا چاہتا۔ مصر کی اخلاقی حالت اچھی نہیں۔ رقص اور عصمت فروشی 1-2 دنوں میں ختم نہیں کی جا سکتی۔ ابھی مجھے زیادہ سے زیادہ تماشائیوں کی ضرورت ہے۔ مجھے فوج تیار کرنی ہے، اور تم جانتے ہو علی، ہمیں بہت زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ میں نے فوج اور انتظامیہ کے سربراہوں کے اجلاس میں یہ ضرورت وضاحت سے بیان کر دی تھی۔ میں آپ کو اس وضاحت سے نہیں روک سکا تھا امیر محترم۔ علی بن سفیان نے کہا، میری سراغ رسا نگاہوں میں ان سربراہوں میں نصف ایسے ہیں جو ہمارے وفادار نہیں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں کچھ ایسے ہیں جو آپ کو اس گدی پر نہیں دیکھنا چاہتے، اور باقی جو ہیں ان کی دلچسپیاں سوڈانیوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کے پیچھے ایک آدمی چھوڑ رکھا ہے۔ میرے آدمی مجھے ان کی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی کی کوئی خطرناک سرگرمی سامنے آئی ہے؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، علی بن سفیان نے جواب دیا، سوائے اس کے کہ یہ لوگ اپنی حیثیت اور رتبوں کو فراموش کر کے راتوں کو مشکوک خیموں میں اور ان مکانوں میں جاتے ہیں جو عارضی قہوہ خانے اور رقص گاہیں بن گئے ہیں۔ 2 نے تو ناچنے والی لڑکیوں کو گھروں میں بھی بلایا ہے۔ ان سے زیادہ میرا دماغ ان 2 بادبانی کشتیوں پر گھوم رہا ہے جو 10 روز گزرے بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ دیکھی گئی تھیں۔
ان میں کیا خاص بات تھی؟ سلطان ایوبی نے پوچھا۔ اس وقت تک بحیرہ روم کے ساحل سے فوج کو واپس بلا لیا گیا تھا۔ وہاں ڈھکی چھپی جگہوں پر دو فوجی سمندر پر نظر رکھنے کے لیے بٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان نے ماہی گیروں اور صحرائی خانہ بدوشوں کے لباس میں ساحل پر انٹیلیجنس کے چند آدمی مقرر کر دیے تھے۔ یہ اہتمام ایک تو اس لیے کیا گیا تھا کہ صلیبی اچانک حملہ نہ کر دیں، اور دوسرے اس لیے کہ ادھر سے صلیبیوں کے جاسوس نہ آ سکیں، مگر ساحل بہت لمبا تھا، کہیں کہیں چٹانیں بھی تھیں جہاں سمندر اندر آ جاتا تھا، سارے ساحل پر نظر نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ 10 روز گزرے، ایسی ہی ایک جگہ سے جہاں سمندر چٹانوں کے اندر آیا ہوا تھا 2 بادبانی کشتیاں نکلتی دیکھی تھیں۔ وہ شاید رات کو آئی تھیں۔ انہیں جاتا دیکھ کر سلطان کے 2 سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے اس جگہ پہنچے جہاں سے کشتیاں نکل کر گئی تھیں۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، کوئی انسان نہیں تھا، اور کشتیاں سمندر میں دور چلی گئی تھیں۔ کشتیوں اور بادبانوں کی ساخت بتاتی تھی کہ یہ مصر کے ماہی گیروں کی نہیں، سمندر پار کی معلوم ہوتی تھیں۔ سوار تھوڑی دور تک صحرا میں گئے، انہیں کسی انسان کا سراغ نہیں ملا۔ انہوں نے قاہرہ اطلاع بھجوا دی تھی کہ ساحل کے ساتھ 2 مشکوک کشتیاں دیکھی گئی ہیں۔ علی بن سفیان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ رہ گزار میں انہیں ڈھونڈ لیتا۔ جو کشتیوں میں سے اترے تھے، اطلاع پہنچتے پہنچتے 3 دن گزر گئے تھے۔ یہ بھی یقین نہیں تھا کہ کشتیوں سے کون اترا ہے۔ علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے اس سوال کے جواب میں کہ ان کشتیوں میں کیا خاص بات تھی، یہ وضاحت کر دی اور کہا، ہم میلے کی منادی 1.5 مہینے سے کرا رہے ہیں۔ 1.5 مہینے میں خبر یورپ کے وسط تک پہنچ سکتی ہے اور وہاں سے جاسوس آ سکتے ہیں۔ مجھے یقین کی حد تک شک ہے کہ تماشائیوں کے ساتھ صلیبیوں کے جاسوس میلے میں آ گئے ہیں۔ قاہرہ میں اس وقت لڑکیاں عارضی طور پر نہیں، مستقل طور پر فروخت ہو رہی ہیں۔ سلطان سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے خریدار معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ ان خریداروں میں قاہرہ کے تاجر، ہماری انتظامیہ اور فوج کے سربراہ اور نامی گرامی بردہ فروش شامل ہیں۔ بکنے والی لڑکیوں میں صلیبیوں کی جاسوس لڑکیاں ہو سکتی ہیں اور یقیناً ہوں گی۔ سلطان ایوبی ان اطلاعوں سے پریشان نہ ہوا۔ بحیرہ روم میں صلیبیوں کو شکست دیے تقریباً 1 سال گزر گیا تھا۔ علی بن سفیان نے سمندر پار جاسوسی کا انتظام کر رکھا تھا جو مضبوط اور 100% قابل اعتماد نہیں تھا۔ تاہم یہ اطلاع مل گئی تھی کہ صلیبیوں نے مصر میں جاسوس اور تخریب کار بھیج رکھے ہیں۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ مصر کے متعلق ان کے منصوبے کیا ہیں۔ بغداد اور دمشق سے آنے والی اطلاعوں سے پتہ چلتا تھا کہ صلیبیوں نے زیادہ تر دباؤ ادھر ہی رکھا ہوا ہے۔ وہاں خصوصاً شام میں وہ مسلمان عمرہ کو عیاشیوں اور شراب میں ڈبوتے چلے جا رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں صلیبی ابھی براہ راست ٹکر لینے کی جرأت نہیں کر رہے تھے۔ بحیرہ روم میں جب صلاح الدین ایوبی نے ان کا بیڑا بما لشکر غرق کر دیا تھا، ادھر عرب میں سلطان زنگی نے صلیبیوں کی مملکت پر حملہ کر کے انہیں صلح پر مجبور کیا اور جزیہ وصول کر لیا تھا۔ اس معرکے میں بہت سے صلیبی سلطان زنگی کی قید میں آئے تھے، جن میں رینالٹ نام کا ایک صلیبی سالار بھی تھا۔ سلطان زنگی نے ان قیدیوں کو رہا نہیں کیا تھا کیونکہ صلیبیوں نے مسلمان جنگی قیدیوں کو شہید کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ صلیبی عہد شکنی بھی کرتے تھے۔ سلطان ایوبی کو اطمینان تھا کہ ادھر سلطان زنگی سلطنت اسلامیہ کی پاسبانی کر رہا ہے، پھر بھی وہ فوج تیار کر رہا تھا تاکہ صلیبیوں سے فلسطین لیا جائے اور عرب کی سرزمین کو کفار سے پاک کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی وہ مصر کا دفاع مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ بیک وقت حملے اور دفاع کے لیے بے شمار فوج کی ضرورت تھی۔ مصر میں بھرتی کی رفتار سلطان ایوبی کے عزائم کے مطابق سست تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ سوڈانیوں کی جو فوج توڑ دی گئی تھی، اس کے کماندار اور عہدیدار دیہات میں سلطان ایوبی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے پھر رہے تھے۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسطوار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔